السلام علیکم سامعین و ناظرین، بولتے اوراق میں خوش آمدید۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، دجال کے حکم پر بارش ہوگی اور زمین اپنے خزانے نکال لے گی۔ وہ زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی اور وہ قحط ڈالنے پر بھی قادر ہوگا۔ اگر اس حدیث مبارکہ پر غور کیا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ دجال خدائی موسموں پر قدرت رکھے گا اور اسی بدولت وہ لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جائے گا، مگر کیسے؟ 1915 میں امریکی سائنسدان نیکولا ٹیسلا نے ایک کانسیپٹ پیش کیا جسے دنیا ہارپ کے نام سے جانتی ہے، HAARP۔ 1993 کو امریکہ کا یہ مشن اپنی تکمیل کو پہنچا۔ جاپان امریکی ڈالر کو انٹرنیشنل کرنسی سے ہٹا کر ایک نئی کرنسی سامنے لانا چاہتا تھا۔ اس مقصد کے لیے جاپانی صدر نے چین کے 3 اہم ترین دورے بھی کیے تھے، اور ان سب کی بدولت امریکی معیشت نے تباہ ہو کر رہ جانا تھا۔ اس وقت امریکہ نے جاپان کو ایک خفیہ پیغام جاری کروایا کہ اپنی معیشت کو ہماری پالیسیوں کے حوالے کر دے، ورنہ ہم ان پر سمندری طوفانوں اور زلزلوں سے حملہ کریں گے۔ ابتدا میں تو جاپان کو یہ ایک دھمکی ہی محسوس ہوئی اور انہوں نے بھی سوچا کہ بھلا کس طرح کوئی قدرتی آفات کو اپنے قابو میں کر سکتا ہے، مگر 11 مارچ 2011 کو دنیا نے دیکھا کہ امریکہ نے اپنا دعویٰ سچ ثابت کر ڈالا اور جاپان کی زمین زلزلے اور آفٹر شاک سے لرز اٹھی اور سمندر کی بڑی بڑی لہریں جاپان کے شہروں پر ٹوٹ پڑی اور اسی طرح جاپان کی معیشت کو تباہ کر دیا گیا۔ امریکہ کے اسٹیٹ الاسکا سے 200 میل کے فاصلے پر ایک جنگل پایا جاتا ہے جو کہ درختوں کا جنگل نہیں بلکہ انٹیناز کا جنگل ہے، جسے فارسٹ آف اینٹینا کہا جاتا ہے، جو کہ 35 ایکڑ پر مشتمل ہے، جس میں 72 فٹ کے 180 انٹیناز موجود ہیں جو 3 بلین واٹ تک کی انرجی جنریٹ کر سکتے ہیں، جن کا کام ہے زمین کی سطح سے 70 کلومیٹر دور موجود لیئر لونوسفیئر کے ریڈیو ایکٹیو لیئر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا اور موسمی تغیرات پیدا کرنا۔ اس ٹیکنالوجی کی مدد سے کسی بھی خاص خطے میں بارش برسائی یا روکی جا سکتی ہے۔ اس خطے کے ٹیکٹونک پلیٹس کو موومنٹ دے کر وہاں پر زلزلے لائے جا سکتے ہیں۔ چاند کی گریویٹیشنل پول میں الیکٹرونز داخل کر کے سمندر کی لہروں کو 500 فٹ تک اچھالا جا سکتا ہے اور سیلاب لایا جا سکتا ہے۔ زمین میں موجود منرلز کو اجاگر کیا جا سکتا ہے۔ جاپان 2011 18,000 سے زائد لوگ، سونامی 2010 500 سے زائد لوگ، فلپائنز 2006 میں 1100 سے زائد لوگ، اسی طرح 2010 ہیٹی ارتھ میں 3 لاکھ سے زائد لوگ مارے گئے۔ یہ سب اسی ٹیکنالوجی کی مرہون منت ہے۔ 17 مئی 2020 کو بوئنگ طیارہ X-37B خلا میں بھیجا گیا ہے، جو ابھی تک اپنے آربٹ میں گرد کر رہا ہے، جو کہ اسی ٹیکنالوجی کا حصہ ہے، اور آنے والے دنوں میں پاکستان میں بھی اس ٹیکنالوجی کے شاہکار نظر آ سکتے ہیں۔ یہ ساری تباہ کاریاں ایک طرف، اب اس کے کچھ اثرات آئنوسفیئر میں دیکھتے ہیں۔ اینوسفیئر اور خلا میں پائی جانے والی دوسری لیئرز خلا سے آنے والے خطرناک کرنٹس کو روکتی ہے، جو زیر زمین موجود پلیٹس کو آسانی سے توڑ سکتی ہے۔ اسی طرح سورج کی آنے والی گرمی کو میزوسفیئر 1000 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت سے کم کر کے محض 30 ڈگری یا کسی جگہ -ڈگری تک کم کر دیتی ہے۔ اسی طرح ان لیئرز کی بدولت خلا میں موجود بڑے بڑے پتھر زمین تک نہیں آ سکتے۔ ہارپ فضا میں بہت زیادہ انرجی بھیج کر اسے گرم کرتا جا رہا ہے، جو کہ کلائمیٹ چینج کا باعث بن رہا ہے۔ اس وقت دنیا میں ایلومیناٹی نامی ایک خفیہ تنظیم موجود ہے، جن کا مقصد دنیا میں ایک حکومت قائم کرنا ہے، جسے ون ورلڈ آرڈر کہا جاتا ہے، اور انہیں یہ لگتا ہے یہ لوگ اپنی ایک آنکھ سے سب دیکھ رہے ہیں۔ یہ آنکھ دراصل دجال کی آنکھ ہے۔ دوسری طرف ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث یاد آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب عیسیٰ علیہ السلام دجال پر نظر ڈالیں گے تو وہ پگھلنے لگے گا، اور جب دجالی فوج شکست کھا کر بھاگے گی تو ہر درخت اپنے پیچھے چھپے دجالی فوجی کو ظاہر کرے گا،
ایک اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں، جب تم دجال کی آمد کی خبر سنو تو کوشش کرو کہ تمہارا اور اس کا سامنا نہ ہو۔ اس حدیث کا مفہوم یقیناً یہ ہے کہ جب تک امام مہدی علیہ السلام کا ظہور نہ ہو، ہمیں اس دجالی فتنے سے دور رہنا ہوگا اور اپنے ایمان کو مضبوط کر کے رب کریم سے یہ دعا کرنا ہوگا کہ امام مہدی کا جلد از جلد ظہور ہو اور اس بدترین دجالی فتنے کا خاتمہ ہو۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔